ویلکم ٹو FM 101. مجھے کہتے ہیں صدف رانی اور ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جی ہاں جناب, آج کچھ بات کریں گے بیرون ملک مقیم پاکستانی اور خاص طور پہ وہ مزدور طبقہ جو بیرون ملک میں خدمات سر انجام دے رہا ہے, ان کی صحت اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو عالمی وبا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ ان کو کیسے ایڈریس کیا جا رہا ہے. اس بارے میں آج اسپیک ٹرسٹ جو کہ انسانی حقوق پر کام کرنے والا ایک فلاحی ادارہ ہے, اس کے پروگرام مینیجر بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. ان سے بات کرتے ہیں. بلال صاحب, سب سے پہلے تو خوش آمدید. جی بہت شکریہ. تھوڑا سا اسپیک ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کو جی ضرور, اس کا تعارف بتائیے. اسپیک ٹرسٹ ایک نوجوان لوگوں کا ایک فلاحی ادارہ ہے جو کہ انسانی حقوق, صنفی برابری اور HIV کی روک تھام اور اس کی آگاہی کے متعلق کام کرتا ہے. جو بیرون ملک اس وقت جو رجحانات ہیں مزدوری کے حوالے سے, وہ کن کن ممالک میں پاکستانی جو لیبر فورس ہے وہ زیادہ جا رہی ہے, انڈکٹ ہو رہی ہے, اور ان کی شرح کیا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ابھی تک پاکستانی جو ہے بیرون ملک جا چکے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ہے. تقریباً 86% لوگ جو یہاں سے مزدوری کے لیے باہر جا چکے ہیں, ان میں 86% وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں نوکری کے سلسلے میں جاتے ہیں. اور ان میں سے بھی زیادہ تر تقریباً 45% کے قریب وہ لوگ ہیں جو ایز اے مزدور وہاں پہ کام کر رہا ہے, اور ان کو اس میں شعبہ تعمیرات اس میں زیادہ کام کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ ان کو اجرت بھی جو ان کی آمدنی ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو اگر ہم 2019 میں دیکھیں تو 2019 میں ہمارے پاس یہاں سے تقریباً 6,25,000 جو مین فورس ہے وہ باہر انہوں نے جو ہے مائگریٹ کیا. جی, اور یہی پھر کرونا کے باعث جو ہے اسی تعداد میں واضح کمی دیکھنے کو ملی ہے. تقریباً اس سال 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہے وہ باہر گیا, وہ بھی کرونا سے پہلے, اور کرونا کے بعد تو بالکل ہی جو ہے اس میں کمی واقع ہوگی ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ بے روزگار ہیں. تو یہ ہے اس میں. اچھا, اور اگر ہم ان کے حوالے سے یہ بھی بات کی جائے, کیونکہ آپ نے کووڈ کا خود ہی ذکر کر دیا, تو کووڈ-19 نے جہاں پر پوری دنیا کی معیشت کو ظاہر ہے متاثر کیا ہے, تو وہاں پر یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی لیبر فورس ہے ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ بے روزگاری کے, ظاہر ہے کہ کووڈ سے پہلے جتنے ریکروٹ کیے گئے لیکن اس کے بعد سے نہیں, تو کن کن مسائل کا ویسے سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بے روزگاری کے اندر میں بتاؤں, کافی تعداد میں جو ہے یہ طبقہ بے روزگار ہوا. تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگ متحدہ عرب امارات سے کووڈ کے بعد جو ہے نکال دیے گئے اور ان کی نوکری ختم کر دی گئی, اور آج بھی ان کے پاس یہاں پاکستان میں کوئی روزگار نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملا, اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو بروقت اس وقت میں ظاہر پیسوں کی ضرورت تھی عام آدمی کو, تو ان کو بروقت آمدنی بھی نہیں ملی جو ڈیلے ہوئی, جس کی وجہ سے وہ کافی سہولیات سے محروم ہو رہے اور ان کے مسئلے بھی بڑھے. ایک مسئلہ جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ ابھی بھی جو چل رہا ہے کہ لوگ اگر یہاں پاکستان آنا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم واپس پھر کیسے جائیں گے. بے یقینی ہے ان کے لیے کہ ہم واپس کیسے جائیں گے, تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پھنس کے رہ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ عام طور پہ بھی جو ان کو مسئلہ رہا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی جو رہائش گاہیں ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں, ایک تو بہت تنگ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں 6 سے 8 لوگ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں, اور صفائی کا بھی کوئی نظام نہیں ہے. تو اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے زیادہ بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کرونا ہے, HIV ہے, ہیپیٹائٹس ہے, تو ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جو میرے خیال میں SOPs بھی انٹرنیشنل لیول پہ بتائے گئے ہیں وہ بھی نہیں فالو ہو سکتے. جی, وہ بھی فالو نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آخری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ان کی جو بنیادی صحت کی جو سہولیات ہیں اور دیگر جو بنیادی چیزیں ہیں ان تک ان لوگوں کی محدود رسائی تھی, پہلے بھی تھی کیونکہ ظاہر ہے آمدنی کم ہے اور اپنا خرچہ بھی پورا کرنا ہے. تو کرونا کے باعث اور زیادہ ان پہ بوجھ بڑھا, اور جس کی وجہ سے ان کے مشکلات میں اضافہ ہوا. بالکل سامعین, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسپیک ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ان کے پروگرام مینیجر بلال احمد اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, کچھ بتا رہے ہیں کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے وہ کن کن مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو اگر جن ممالک کا آپ نے نام لیا جہاں پر شرح بہت زیادہ ہے اس لیبر فورس کی, ان کی اگر صحت کی سہولیات دیکھیں یا ان کے اپنے شہریوں کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی دسترس ہے وہ ان بنیادی جو سہولیات کا جو بھی ایک ہیومن چارٹر ہے اس کے مطابق جو بھی ایک انسان ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, تو اتنے امیر ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہاں پر کیا پاکستان کا جو مزدور طبقہ ہے وہ صحت اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کی سہولت سے محروم کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو سہولیات تھوڑی مہنگی ہیں وہاں پہ, اس خاص طور پہ اس طبقے کے لیے, کیونکہ ان کی آمدنی بھی کم ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ
ان کی رہائش گاہ بھی اس طرح کی ہے، تو ان کے لیے اتنے پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس کہ وہ ان سہولیات کو اویل کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو مزدور طبقہ وہاں پہ جاتا ہے تو ان کا کوئی ہیلتھ انشورنس ان کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہیلتھ انشورنس بھی مہنگی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے ان کا اور زیادہ جو ہے رجحان اس صحت کے اصول کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیں تو یہ سارے امیر ممالک، لیکن وہ اپنے جو شہری ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت کے جو باہر سے انسان آیا ہے ان کے ملک میں. تو اس کے اندر اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو یہ دوں، جیسے اگر وہاں پہ کوئی مائیگرنٹ، خواہ وہ پاکستانی ہو یا باہر سے کسی اور ملک سے ان شہروں میں آیا ہوا ہو، تو اگر اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے، ان لوگوں کا ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ، ہر سال کے بعد 2 سال کے بعد جب ویزا رینیو ہوتا ہے، تو اگر کوئی بیماری اگر ان کو ہو تو ان کو فوری طور پہ جو ہے بغیر جو ہے صحیح طریقے سے ہدایات دیے ان کو واپس پاکستان یا کسی اور ملک میں بھیج دیا جاتا ہے. اور کوئی اس طرح کی سہولت جی، ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے سروسز کہاں سے لینی ہے، یا پاکستانی حکام کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس بیماری کے باعث ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں. تو یہ پھر جب واپس آتا ہے یہی طبقہ، تو یہ پاکستان میں بھی سہولیات سے، صحت کی سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں. اور میرے خیال میں ان ممالک کا جو ہم سب کو پتا ہے کہ موسم بھی اتنا سخت ہوتا ہے اور اتنی سخت ترین جاب ان لوگوں کو دی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. ایک پوائنٹ میں یہاں پہ آخری ایڈ کرنا چاہوں گا، ان کی محروم رہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کو صحت کے حوالے سے اور اپنے جو حقوق ہیں، جو لیبر رائٹس ہیں ان کے، اس کے حوالے سے جو ہے مکمل آگاہی نہیں ہوتی، جس کے باعث یہ ان ساری سروسز سے محروم رہ جاتے ہیں، ان سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر تو ٹھیک ہے، لیبر فورس نے اپلائی کیا، ان کو وہاں پہ یہ تو ایک کمپنی اور اس انڈیویجول کے درمیان میں رابطہ ہو گیا، اور جو بھی ڈفرینٹ پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ان کو ہائرنگ وغیرہ کے حوالے سے کچھ معاونت کرتی ہیں. آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارا یہ جو مزدور طبقہ ہے یہ صحت کے حوالے سے بھی بہترین صحت میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سہولیات سے، کن سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت پاکستان کو سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس انسان کے جو پورا مائیگریشن سائیکل ہے اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنے کی ضرورت ہے. جانے سے پہلے کی بات ہے، اور پھر جب وہ اس ملک میں رہ رہا ہے، اور اگر کسی مسئلے میں واپس آ گیا تو اس سارے سائیکل کے اندر ایسے اقدامات ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو جو ہے یہ سہولیات فراہم کر سکیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس انسان کو جانے سے پہلے اپنے جو رائٹس ہیں اس کے اوپر مکمل آگاہی حاصل ہو اس مزدور کو، اور اس ملک میں، جس ملک میں وہ جا رہا ہے، وہاں پہ جا کے اس نے کس طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے جس کے باعث جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس طرح کی، اور اس کے جو صحت کے حوالے سے جو پریکاشنز ہیں یا جو اس نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ اس کو اگر پتہ ہوں گی تو وہ ان رویوں سے بچے گا جس کے باعث اس کو اس ملک سے نکالا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ، اور دوسری اسی کے اندر جو وہاں پہ ہمارے ایمبیسیز ہیں، مختلف ادارے ہیں، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے، جیسے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہے، یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ لنک رہیں. کسی بھی مسئلے کی صورت میں ان کو پتہ ہو ہمارے پاکستانیوں کو کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی پھر وہ فوراً اسی وقت کریں. کیونکہ ہم لوگ فیس بک لائیو پہ بھی ہیں، اور اس وقت ویب اسٹریمنگ کے ذریعے یہ پروگرام 52 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے تھرو بھی سنا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کے تھرو تو پوری دنیا میں دیکھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ان کی تھوڑا سا ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے بتائیں کہ یہ جو آپ نے اقدامات جن کا ذکر کیا ہے کہ جو ہونے چاہیے، ان کی ذمہ داری کن اداروں پہ عائد ہوتی ہے، اور اس کے لیے ریسورسز کہاں سے پیدا ہوں گے؟ جی، جو جانے سے پہلے میں نے بات کی کہ ان کو مکمل معلومات فراہم کی جائے، تو یہ منسٹری آف اوورسیز کے انڈر ایک ادارہ ہے، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جانے سے پہلے تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو مکمل معلومات فراہم کی جائیں، ان کے پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس کے آفیسز ہیں جہاں سے یہ لوگ جاتے ہیں، اور یقینی بنائیں کہ اس چیز سے کوئی بندہ بائی پاس نہ ہو، اس معلومات سے رہ نہ جائے کوئی بندہ. تو یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے اس طرح کا؟ کچھ ڈیٹا موجود ہے، مطلب کہ کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں، جو لوگ ڈاکومنٹ چینل سے جا رہے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، اور جو انڈاکومنٹڈ یہاں سے باہر جا رہے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، ان کو بھی معلومات اسی طرح فراہم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بیورو آف امیگریشن جو ہے اس پہ کام کر بھی رہا ہے، اور مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ اس معلومات لیے بغیر یہاں سے نہ جائے. جی، لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں سننے والوں کو؟ سننے والوں کے لیے تو جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ایز این انڈیویجول آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے آگاہ رہیں، اور جو طبقہ ہے، جو طبقہ کسی مسائل کا شکار ہے، اس کے اوپر آواز آپ اپنی بلند کریں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں
کیا اچھا رویہ ہو سکتا ہے جس سے جو ہے ہم اپنے جو ہے ملک کو اور لوگوں کو جو ہے خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ بلال احمد، پروگرام مینیجر اسپیک ٹرسٹ، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ایک بالکل ایسی حوالے سے آپ نے بات کی جس میں بہت کم بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر لیبر فورس کے حوالے سے یہ میرا خیال میں رجحانات بھی مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کم ہے. سامعین آپ کو بتا دوں یہ تو آج اس نوعیت کا پہلا پروگرام پیش کیا گیا. ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جمعرات کو. یہ پروگرام 3:05 سے لے کر 3:15 تک یہ پروگرام ہوگا، اور اس میں یقیناً جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، خاص طور پر جو مزدور طبقہ ہے، ان کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ان کی صحت سب سے پہلے مقدم ہے، اگر ان کی صحت ہوگی تبھی وہ اس ملک کی بھی خدمت کر سکیں گے، اپنی فیملی کے حوالے سے بھی کچھ کما سکیں گے، اور بیرون ملک کی جو وہ کہتے ہیں نا سختی ہے اس کو بھی جھیل سکیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو بھی دیجیے گا اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.